ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 122 122। बकवास करते अनवर खां फुकारा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये 50 के 50 लोग हुक्म जी के कब्जे में हैं। इनको इस वक्त बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होगा। अनवर खां ने चौहान से पूछा, जॉर्ज गोरा को सजा देने के बारे में क्या कहा गया है? रुमदान का कहना है कि जॉर्ज के खिलाफ अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत और गवाही है तो पेश की जाए। इसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरह स्टेट के किसी आम बंदे के खिलाफ हो सकती है, और अगर इल्ज़ाम साबित हुए तो फिर सज़ा भी मिलेगी। अनवर खान ने दांत पीसकर हुक्म जी और उसके मशीरों को एक गायबाना गाली दी और बोला, जिस औरत की इज्जत खराब की जाती है इसकी गवाही से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और फिर एक दो नहीं सैकड़ों लोगों ने सुल्ताना को जॉर्ज के घर से उजड़ी पुजड़ी हालत में बरामद किया है। इससे बड़ी गवाही और क्या होगी? लेकिन ये लोग जानते हैं कि कानून के मुहाफ़िज़ भी अपने हैं, अदालत भी अपनी और काजी भी अपने। यह दिन दिहाड़े हज़ारों लोगों के सामने भी किसी को नाहक कत्ल करेंगे तो फिर भी किसी न किसी शक की वजह से बच जाएंगे। यही वजह है कि ये सीना तान कर कानून की बात करते हैं। इन्हें खबर नहीं कि जब कानून इंसाफ नहीं करता तो फिर कुछ और रास्ते खुलते हैं, कुछ और तरह की अदालतें लगती हैं, और शायद अब ऐसी ही अदालतें लगेंगी। अनवर खां की आवाज़ तैश से फट रही थी। तुमने आखिर में क्या कहा? इसहाक ने चौहान से पूछा। मैंने इन्हें 24 घंटे की मोहलत दी है और मैंने कहा है कि इसके बाद हम मारिया की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकेंगे। इस बैग में क्या है? अनवर खान ने पूछा। चौहान ने कैनवस के बैग की जिप खोली। ये काफ़ी बड़ा बैग था। इसमें मारिया के इस्तेमाल की चीज़ें थी। एक शाल, कपड़ों का एक जोड़ा, टूथपेस्ट, साबुन, तौलिया, परफ्यूम, शराब, बिस्कुट, नीचे बिछाने के लिए ख़ास किस्म की मैट और इस तरह की दीगर अशिया। इसहाक ने ये चीज़ें देखी और उसका चेहरा सुर्खी माइल हो गया। मैं उसे ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वो दांत पीस कर बोला, ये इसी तरह रहेगी जिस तरह हम रहेंगे, वही खावेगी जो हम खावेंगे। ये आसमान से नहीं उतरी हुई, हमारी ही तरह माँ के पेट से पैदा हुई है। मैं ये सब कुछ जला दूंगा, इसके सामने जलाकर राख कर दूंगा। वो एकदम बिफर गया। उसने थैला पकड़ा और जलते हुए चूल्हे की तरफ बढ़ा। अनवर खान लपक कर गया। क्या करते हो इसहाक? कुछ होश की बात करो। ये चीज़ें कल हमारे काम आ सकती हैं और इनमें दवाइयाँ भी हैं। क्या पता हमें इस लड़की के लिए इन दवाइयों की ज़रूरत ही पड़ जाए। उसने इसहाक के हाथ से बैग लेना चाहा, लेकिन इसहाक ने इन्हें नहीं छोड़ा। वो सख्त लहजे में बोला, पहले तुम वादा करो अनवर भाई, दुआओं के अलावा इनमें से कोई शय इस हरामजादी के इस्तेमाल में नहीं दोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अनवर खान ने कहा और थैला इसहाक से ले लिया। मारिया गोशे में बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी। हुक्म जी के एहलकारों की नफरी बहुत बढ़ गई थी। अब ज़रूरत इस अमर की थी कि हम भी ज़्यादा चौकसी का मुजाहरा करें। अचानक शोर सुनाई दिया, लेकिन ये शोर दाने की तरफ से नहीं, अंदरूनी हिस्से की तरफ से था। वहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं बरौदा के जख्म पर मर वगैरह लगाकर आया था। उसकी इकलौती टांग को अनवर ने दोहरा करके जंजीर से बांध दिया था। अब ये टांग खुल नहीं सकती थी। मैंने उसकी दुबली पतली पिंडली के जख्म पर दुआ लगाने के लिए इसकी जंजीर को थोड़ा सा ढीला किया था। मुझे मालूम नहीं था कि यह थोड़ी सी ढील इस शख्स के लिए काफ़ी ज़्यादा साबित होगी और वो एक हंगामा खड़ा कर देगा। हम आवाज़ों की सिमत दौड़े। अजीब खलकत बारूदा एक लकड़ी के सहारे तेज़ी से एक सिमत दौड़ा जा रहा था। अहमद उसके पीछे था और अंग्रेज़ी में पुकार रहा था, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। हमारे देखते ही देखते अहमद ने बारूदा को दबोच लिया। हमारा ख्याल था कि अब बारूदा अहमद की गिरफ्त में बेबस हो गया है। अहमद उसे आसानी से संभाल लेगा, मगर हमें यह देखकर हैरत हुई कि बारूदा ने जुनूनी अंदाज में चलाते हुए जोर मारा और खुद को अहमद की गिरफ्त से छुड़ा लिया। अहमद लड़खड़ाकर पीछे गया और दोबारा
کی طرح استعمال کیا اور اس کی تکیل سے ایک بار پھر احمد کو لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ احمد سے مقابلے پر آمادہ ہے۔ احمد کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک پروفیشنل لڑاکا تھا۔ وہ کراٹے میں الہ آباد کا چیمپئن تھا اور کئی ایک اہم مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا۔ اس کے لیے بروندا جیسے معذور شخص پر غالب آنا قطعی مشکل نہیں تھا۔ اس نے بنا کر کھڑے کھڑے ایک زوردار لات بروندا کے منہ پر رسید کی۔ وہ ٹکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا کہ اس کی ایک آدھ ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی، مگر کچھ بھی تھا، اس شخص کی سخت جانی ہم بدبودار کشتی میں دیکھ چکے تھے۔ میری اور اسحاق کی کئی سخت ضربات وہ بآسانی جھیل گیا تھا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ چوٹ کھا کر مردہ چپکلی کی طرح گرا ضرور، لیکن پھر اپنے کھلوتے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ یا احمد سے اندازے میں غلطی ہوئی، یا شاید اسے غلطی نہیں کہنا چاہیے۔ احمد کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بروندا جیسے لاغر شخص کے سامنے اس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا۔ احمد نے تیزی سے آگے بڑھ کر بروندا کو گردن سے دبوچنا چاہا۔ بروندا نے اس کی ناف پر گھٹنے کی ضرب لگائی، پھر اس کے جبڑے پر ایک کارگر مکہ رسید کر کے دوبارہ بھاگ کھڑا ہوا۔ احمد کے لیے یقیناً یہ صورتحال سبکی اور طیش کا باعث تھی۔ وہ ایک مانا ہوا فائٹر تھا۔ وہ اپنی طرف سے اب تک اس لاغر شخص کو رعایت دیتا رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر بروندا کو ایک بار پھر دبوچ لیا۔ دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں زبردست جدوجہد شروع ہو گئی۔ آنے والے 2-3 منٹ بے حد حیرتناک تھے۔ مجھے اپنی یہ آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ لاغر بروندا نے نہ صرف احمد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ آخر میں اچانک اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے احمد کے 2-3 وار بچائے، پھر دفتر کراٹے کا ہی انداز میں لات چلا دی۔ اس کی ایڑی احمد کی کن پٹی کے آس پاس کہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ احمد اس ضرب سے سنبھل سکتا، اس کی بیساکھی نے ایک بار پھر لاٹھی کا کام کیا۔ اس کی بھرپور ضرب احمد کی پیشانی پر لگی۔ احمد پشت کے بل دیوار سے ٹکرایا، تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ شاک نے اپنی 222 رائفل سیدھی کی اور صرف 8-10 فٹ کے فاصلے سے بروندا کو نشانے پر لے لیا۔ خبردار، شوٹ کر دوں گا، وہ چلایا۔ میں نے بھی رائفل بروندا کی طرف سیدھی کر لی۔ اس موقع پر وہ مزید ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کرتا تو ہم یقیناً اس پر گولی چلا دیتے۔ جان سے نہ بھی مارتے تو زخمی ضرور کر دیتے۔ وہ ایک دم بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر انگریزی میں دہائی دینے لگا، مجھے شراب دو نہیں تو میں مر جاؤں گا، میری موت کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پھر وہ سب کو مشترکہ گالیاں دینے لگا اور اس بات پر سلواتیں سنانے لگا کہ ہم اسے اس کے گھر سے نکال کر کیوں لائے ہیں۔ وہ اس خستہ حال سڑی ہوئی کشتی کو اپنا گھر قرار دے رہا تھا۔ انور خان بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھی بروندا اور احمد کی لڑائی کے آخری مناظر دیکھ چکا تھا۔ ہم سب کی طرح اس کی آنکھوں میں تعجب تھا۔ انور اردو میں بولا، یارو اس کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، پھر بھی اس نے احمد کو لمبا لٹا دیا۔ اگر یہ خدا ایک خوار صحت مند ہوتا تو کیا کرتا؟ انور خان اس بات پر مجھ سے تھوڑا سا خفا بھی ہوا کہ میں نے مرم پٹی کے وقت اس کی زنجیر تھوڑی سی ڈھیلی کر دی تھی۔ میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ بروندا کو دبوچ کر ہم نے ایک بار پھر اس کی اکلوتی ٹانگ کو دوہرا کیا اور اسے زنجیر میں کسا۔ چونکہ ہم زیادہ تھے اس لیے بروندا کوئی خاص مزاحمت نہیں دکھا سکا۔ اسے دبوچتے وقت میں نے اس کے ہڈیوں بھرے جسم کی عجیب سی سختی کو محسوس کیا۔ مجھے لگا کہ اس کی ہڈیوں پر کسی انسان کی نہیں، کسی بھینسے کی کھال منڈی ہوئی ہے۔ سوکھی سڑی ہونے کے باوجود وہ جلد اپنے اندر عجیب سا کٹھور پر رکھتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بظاہر معذور و بیمار شخص کئی ایک سخت ضربات آسانی سے سہ گیا تھا۔ احمد کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا، ایک ہاتھ کے پنجے پر بھی گہری چوٹ آئی تھی۔ جوان نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری بینڈیج کر دوں۔ احمد لڑگڑاتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ بھی واضح طور پر حیران نظر آ رہا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ یار یہ کیا بلا ہے؟ جوان نے پوچھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا سخت جان نکلے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کسی وقت مارشل آرٹ کا ٹھیک ٹھاک کھلاڑی رہا ہے، دفاع اور حملے کی ہر باریکی کو سمجھتا ہے۔ یہ احمد کے لہجے میں بددستور حیرت موجزن تھی۔ وہاں کشتی میں بھی اسحاق نے اسے بری طرح مارا تھا۔ میں نے کہا، 2-4 ٹھوکریں میں نے بھی لگائی تھی۔ لگتا تھا کہ ہم کسی جیتے جاگتے بندے کو نہیں، لکڑی کے پتلے کو مار رہے ہیں۔
اس وقت یہ سخت نشے میں تھا۔ ہم نے سمجھا تھا شاید نشے کی وجہ سے یہ ساری چوٹیں جھیل گیا ہے، اس کا کوئی عطا پتہ معلوم ہونا چاہیے، پھر ہی کوئی جانکاری ہو سکتی ہے اس کے بارے میں۔ انور خان نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ انور خان جب بھی برودا کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا یا اس کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید وہ اس سے پہلے بھی برودا کو کہیں دیکھ چکا ہے۔ ڈاکٹر چوہان نے احمد کی مرم پٹی کر دی۔ احمد عجیب گم گو کی کیفیت میں تھا، ایک طرح کی شرمندگی بھی اسے محسوس ہو رہی تھی، تاہم اس شرمندگی پر حیرت اور الجھن کے تاثرات غالب تھے۔ چوہان نے کہا، اپنی شکل و صورت اور لہجے سے یہ شخص نیپال کا لگتا ہے، لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے نیپالی تو مارشل آرٹس کے کوئی ایسے شوقین نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر چوہان، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، احمد نے کہا۔ کھٹمنڈو وغیرہ میں میں نے خود کک باکسنگ اور کراٹے وغیرہ کے بڑے بڑے کلب دیکھے ہیں، اور پھر آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ جیکی جیسا خوفناک فائٹر جس نے یورپ تک تہلکہ مچایا تھا اور اسٹریٹ فائٹنگ میں ایشیائی چیمپئن مانا جاتا تھا، نیپال سے تعلق رکھتا تھا؟ مارشل آرٹس میں جیکی کا نام تو میں نے بھی سن رکھا تھا۔ لاہور میں جب گاہے بگاہے مجھ پر مارشل آرٹ کا جنون سوار ہوتا تھا اور میں نئے سرے سے اپنے پرانے کلب جانا شروع کرتا تھا تو پھر مارشل آرٹ کی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت سی خبریں میرے کانوں میں بھی پہنچا کرتی تھی۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون کون سے بڑے کھلاڑی ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مارشل آرٹ سے متعلق رسائل و جرائد بھی کلب میں آتے تھے جو معلومات میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔